السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اقرا اکیڈمی۔ اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے ڈیفینس اسٹڈی، دفاعی مطالعات، چوتھا نمبر ہے باب 4، آفات کے حسن انتظام میں فوج کی کارکردگی۔ آفات کا حسن انتظام میں فوج کی کارکردگی کی وضاحت عمران بنگلوری کی جانب سے۔ حصہ اول، 2 حصوں میں یہ ویڈیو بنا ہے۔ اس 2 حصوں میں اس باب کو بنایا گیا ہے، حصہ اول اور حصہ دوم۔ دیکھیں گے اس کا حصہ اول کیا ہے۔ باب 4، آفات کے حسن انتظام میں فوج کی کارکردگی۔ گزشتہ باب میں ہم نے انسان کی پیدا کردہ اور قدرتی آفات کا مطالعہ کیا تھا۔ تو آفات کے حسن انتظام میں کئی تنظیمیں کام کر رہی ہیں۔ اس باب میں خصوصی طور پر آفات کے وقت فوج کی کارکردگی پر ہم نظر ڈالیں گے یا روشنی ڈالیں گے۔ دیکھیں یہاں پر قومی سلامتی پر قدرتی آفات کے اثرات، یعنی قومی سلامتی یعنی ہم کو قوم کی حفاظت پر جو قدرتی آفات اثر انداز ہونے والے کون کون سے اثرات ہیں وہ ہم دیکھیں گے۔ آفات کی وجہ سے جانی مانی اور تعمیراتی کو نقصان ہوتا ہے، سماجی اور معاشی مسائل پیدا ہوتے ہیں، فوج تحفظ پر بھی اس کے برے اثرات مرتب ہوتے ہیں، جس کے متعلق چند مثالیں درج ذیل ہیں۔ اس کی چند مثالیں یہاں پر دی گئی ہے، دیکھو۔ نمبر 1 زلزلہ، نمبر 2 بادلوں کا پھٹنا، نمبر 3 طوفانی گرداب، سونامی، سیلاب، آتش زدگی، سمندری آفات۔ ایک ایک دیکھیں گے ہم پہلا۔ نمبر 1 زلزلہ۔ 2001 میں گجرات میں آئے زلزلے نے فضائی اور فوجی مرکز کو تہس نہس کر دیا تھا۔ سسٹم میں زلزلے کی وجہ سے زمین کا کھسکنا سے نقل و حمل پر برا اثر ہوا۔ اس کی وجہ سے فوج کی رسد پہنچنے میں تکلیفیں پیش آئی، بری فوج کی آمد و رفت بھی متاثر ہوئی۔ مطلب زلزلے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، جب زلزلے آتے ہیں تو نہیں کیا روڈ کا کھسکنا یا زمین کا کھسکنا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے نقل و حمل یعنی سڑک کے راستے جو چیزیں آتی ہے اس میں دشواری ہوتی ہے اور فوج بھی وقت پر پہنچ نہیں پائی، اور اس سے بری فوج بھی متاثر ہو گئی۔ نمبر 2 بادلوں کا پھٹنا۔ لداخ اور خاص طور پر لیبیا کے علاقوں میں بادل پھٹنے کی وجہ سے آمد و رفت پر برے اثرات ہوئے اور فوج کی رسد پہنچنے میں دشواریاں پیش آئی۔ بادل کا پھٹنا یعنی کہ جب ایک ساتھ ایک علاقے میں بہت زیادہ بارش ہوتی ہے تو لداخ اور خاص طور پر اس کے لیبیا کے علاقے میں کیا اس کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے، اور آمد و رسد یعنی کہ آنے جانے میں تکلیف ہوتی ہے اور وقت پر فوج کی رسد ہو نہیں پائی۔ نمبر 3 دیکھو ابھی طوفانی گرداب۔ اڑیسہ میں طوفانی گرداب کی وجہ سے بھارت کی بحری فوج کو نقصان اٹھانا پڑا۔ یہ بھی آسان تھا۔ سونامی۔ دسمبر 2004 میں سونامی کی وجہ سے وشاکھاپٹنم اور انڈمان نکوبار کے بحری بیڑوں کو کافی نقصان ہوا۔ اسی طرح انڈمان نکوبار کے فضائی اڈے اور رن وے کو نقصان پہنچا، جس کی وجہ سے چند دنوں تک وہاں کا کام کاج ٹھپ پڑا۔ یعنی سونامی 2004 میں دسمبر 2004 میں جب سونامی آئی، جس کی وجہ سے وشاکھاپٹنم انڈمان نکوبار میں بحری بیڑوں کو کافی نقصان ہوا اور اس کی وجہ سے فضائی اڈے پہ اس کے نقصان ہو گئے، وہاں کے رن وے وغیرہ سب خراب ہو گئے، جس کی وجہ سے کام کاج وہاں پر کافی عرصے تک ٹھپ رہا۔ اس کے بعد نمبر 5 سیلابی۔ کیدارناتھ میں سیلاب کی وجہ سے آمد و رفت متاثر ہوئی، جس کی وجہ سے ہمالیہ کے درمیانی علاقوں میں چین کے قریب سرحدی علاقوں میں رسد پہنچنے میں کافی تکلیف کا سامنا پڑا۔ یعنی
جب کیدار ناتھ میں جب سیلاب کے حالات پیدا ہوئے تو آمد و رفت میں متاثر ہوا، اور ہمالیہ کے جو درمیانی حصے میں جو علاقے ہیں وہاں پر بھی صحیح طرح سے آمد و رفت نہیں ہو پائی، اور فوج کی رسد پہنچی نہیں۔ چین کے سرحدی علاقوں تک اس کی رسد پہنچنے میں کافی تکلیف ہوتی ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے نمبر 6، آتش زدگی۔ آگ کی وجہ سے فوجی اسلحہ کے ذخیرے کو کافی نقصان ہوتا ہے۔ اس کے بعد 7واں پوائنٹ ہے سمندری آفات۔ 2013 میں بحری بیڑے کی پنڈوبی آبدوز کشتی میں لگنے والی آگ اور اس میں ہونے والے دھماکے کی وجہ سے بھارت کو ایک پنڈوبی کو ہاتھ سے دھونا پڑا۔ مطلب 2013 میں بحری بیڑے میں جو آگ لگی تھی پنڈوبی میں، اس کی وجہ سے کافی نقصان ہوا، تو بھارت کو ایک پنڈوبی سے ہاتھ دھونا پڑا۔ قومی اتھارٹی برائے حسن انتظام آفات یعنی نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی قدرتی آفات سے بچاؤ کے کل انتظامات، امداد اور تعاون کی ابتدائی ذمہ داری مرکزی حکومت کے محکمہ داخلہ کی ہوتی ہے۔ وزیر اعظم قومی انتظامیہ برائے آفات کے صدر ہوتے ہیں، اور ریاستی انتظامیہ برائے آفات کا اختیار ریاست کے وزیر اعلیٰ ہوتا ہے۔ یہ ادارے بھارت میں آفات کے حسن انتظام سے متعلق امور انجام دیتے ہیں۔ قدرتی اور انسان کی پیدا کردہ آفات سے نمٹنے کے لیے قومی آفات تعاون فورس NDRF نیشنل ڈیزاسٹر رسپانس فورس کی تشکیل کی گئی ہے۔ مطلب قدرتی آفات سے بچاؤ کے کل انتظامات کی امداد تعاون کی ابتدائی ذمہ داری مرکز کی ہوتی ہے، اور اس کا انچارج وزیر اعظم ہوتے ہیں، اور قومی انتظام کے برائے آفات کے صدر ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے ریاستی انتظام برائے آفات کے اختیار کی ریاست میں وزیر اعظم کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ یہ ادارے کیا کہتے ہیں، بھارت میں آفات کے انتظام سے متعلق امور انجام دیتے ہیں، جو بھی ہونے والا کیا اس کی معلومات رکھتے ہیں۔ قدرتی اور انسان کے پیدا کردہ آفات سے نمٹنے کے لیے فوجی آفات تعاون فورس، جسے ہم NDRF کے نام سے جاتے ہیں، نیشنل ڈیزاسٹر رسپانس فورس کی تشکیل کی گئی ہے۔ سرحدی حفاظت دستہ BSF، اس کو انگلش میں کہیں گے بارڈر سیفٹی فورس، اور مرکزی ریزرو پولیس فورس CRPF، مرکزی صنعتی حفاظتی دستہ CISF، بھارت کے تبت سرحدی فورس ITBP، اور مسلح سرحدی دستے SSB کے فوجوں کو NDRF میں شامل کیا گیا ہے۔ ہر ٹکڑی کے ایک ماہر انجینئر، ٹیکنیشین، ماہر الیکٹریشین، طبی ماہرین، ڈاگ اسکواڈ کتوں کا دستے کو بھی شامل کیا جاتا ہے۔ تمام دستوں کی ضروری سامان سے لیس کر کے تربیت دی کر، مطلب الگ الگ کیا ہے اس میں دیکھو، BSF کو شامل کیا گیا ہے، CRPF کو شامل کیا گیا ہے اس دستے میں، CISF کو شامل کیا ہے، پھر ITBP کو شامل کیا ہے، پھر SSB کو NDRF فوج میں شامل کیا۔ ہر ٹکڑی میں ایک ماہر انجینئر، ٹیکنیشین، الیکٹریشین، اور ماہر طبی ماہرین اور ڈاگ اسکواڈ کو بھی شامل کیا۔ ان تمام دستوں کو ضروری سامان سے لیس اور تربیت دیتے ہیں۔ قدرتی آفات اور انسان کی پیدا کردہ آفات کا مقابلہ کرنے کے قابل بنایا جاتا ہے۔ انہیں کیمیائی، حیاتیاتی، ریاضی اور جوہری آفات کا سامنا کرنے کی ٹریننگ دی جاتی ہے۔ بھارت کے 7 علاقوں کا خاکہ تیار کر کے آفات کے وقت فوراً پہنچنے کے مقصد سے NDRF کے دستے برائے مقامات پر متعین کیے گئے ہیں۔ مطلب ان کو ہر طرح کی جو NDRF جو فورس ہے ان کو ہر طرح کی ٹریننگ سے لیس ہوتے ہیں۔ ان کی ٹیم میں انجینئر، الیکٹریشین، ہر طرح کا ڈاگ اسکواڈ کا بھی شامل ہوتا ہے۔ ان کا آفات کے قدرتی آفات یا انسان کے پیدا کردہ آفات کا مقابلہ کرنے کی ہر طرح کی ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے۔
اس میں کیمیاتی، حیاتیاتی، ریڈیاتی اور جوہری آفات کا کس طرح سے مقابلہ کیا جاتا ہے، اس کی ٹریننگ دی جاتی ہے، اور اس کو بھارت کے مختلف علاقوں میں الگ الگ علاقوں میں اس کی تشکیل کی جاتی ہے، جیسا کہ یہاں پر دیکھو بھارت کے نقشے میں دکھا گیا ہے، دیکھو یہاں پر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 دستے پورے ہیں، اور کہاں کہاں پر دیکھو وہ یہ ریاست ہے، ریاست میں کہاں کہاں پر ان کی ہے۔ نمبر 1 گوہاٹی میں دیکھو، گوہاٹی آسام وہاں پر ہے، پھر ویسٹ بنگال میں، سکم میں، پھر بعد میں منڈولی میں ہے، پھر یہاں پر دیا گیا ہے جو کلر ہے، کلر کے نشان کو یہاں پر ڈھونڈنا ہے، یہاں پر وہ NDRF کی ایک رسپانس ٹیم تعینات رہتی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں گے آفات کے حسن انتظام میں فوج کی ذمہ داریاں اور کام۔ جس طرح کی آفات سے نمٹنے کے لیے NDRF کی ذمہ داری ہوتی ہے، اسی طرح اس مصیبت کا سامنا کرنے کے لیے وزارت دفاع کی اختیاری فوج کو حرکت دی جاتی ہے۔ تمام کام فوج شہری انتظامیہ کے تعاون کے طور پر کرتی ہے۔ ملک کے عوام کی حفاظت، ملک کے املاک کی حفاظت، ملکی مفاد کے لیے قدرتی اور انسان کی پیدا کردہ آفات سے بچاؤ کرنا ان کا فرض ہے۔ اس کا کام بہتر طور سے انجام دینے کے لیے زمانے جنگ اور امن کے دور میں آفات سے نمٹنے کے لیے ملک کو مختلف عملی اور اختیاری شعبوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ وسائل کی دستیابی، اعلیٰ نظم و ضبط، ٹریننگ اور تعاون کی وجہ سے فوج بہترین طریقے سے کام انجام دے سکتی ہے۔ یہ آفات سے نمٹنے کے آخری حربے کے طور پر حکومت فوج کو میدان میں اتارتی ہے۔ مطلب NDRF کا ابتدائی ذمہ داری ہوتی ہے کہ مصیبت کا کس طرح سامنا کرنا چاہیے، تو اس کو یہ حکومت دفاع یعنی کیا ڈیفینس منسٹری کے اندر یہ انتظام آتا ہے۔ فوج کے تمام جو شہریوں کے حقوق کو نظر رکھتے ہوئے ان کی مدد کرتی ہے، ملک کے عوام میں حفاظت اور جانی مالی نقصان کو کم کرتی ہے، وقت پر پہنچتی ہے اور آ کے پورا کام کرتی ہے۔ اس کام کو بہترین طریقے انجام دینے کے لیے جنگ کے زمانے میں امن کے دور میں آفات سے نمٹنے کے لیے ملک کے عملی اور اختیاری شعبوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ وسائل سے دستیاب مطلب ان کو ہر طرح کی ٹریننگ وسائل سے مہیا کراتے ہیں، اور جب آتے ہیں تو ان کو نپٹنے شروع ہوتا ہے۔ فوج کے کام 3 مرحلوں میں ہوتے ہیں۔ آفات سے قبل منصوبہ بندی، آفات کی پیشگی اطلاع ملتے ہی کیے جانے والے کام، آفات کے بعد کے کام۔ مطلب اس کو جو بھی رہیں گے آفات کو اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ آفات سے قبل کے مرحلے یعنی آفات یعنی مصیبت آنے سے پہلے کیا کیا کام ہوتے ہیں۔ اس مرحلے میں ممکنہ آفات کا مقابلہ کرنے کا منصوبہ بندی کی جاتی ہے۔ اس منصوبے میں درجہ ذیل امور کا خیال رکھا جاتا ہے۔ ممکنہ خطرات کی پیش بینی، جغرافیائی معلوماتی نظام، GIS کے استعمال سے نقشوں کی ازر نو تشکیل، فوج اور عوامی بستیوں کے درمیان آمد و رفت کے ذرائع کی جانچ، ساز و سامان کے مقامات، ہیلی کاپٹر اتارنے کے لیے مناسب جگہ سہولت سے متعلق فیصلے لینا، اچانک پیدا ہونے والے وسائل کے لیے تدابیر کا منصوبہ بندی کرنا۔ مطلب یہ آفت کا پہلا مرحلہ ہے۔ جب بھی ایسی آفات آتی ہیں تو اس کے درجہ ذیل 3 خیالات رکھے جاتے ہیں۔ وہ ممکنہ یعنی خطرات کی پیشگی، مطلب کب خطرہ ہونے والا ہے اس کی پیشگی ان کو جانچ ہوتی ہے۔ جغرافیائی معلومات یعنی کہ GIS دیکھو اس کو GIS کا دیکھو لانگ فارم ہے، جغرافیائی انفارمیشن سسٹم کا استعمال کرتے اس جگہ کی نشاندہی کرتے ہیں۔ فوج اور عوام کی بستیوں میں آمد رفت کی جانچ کرتے ہیں۔ ساز و سامان کو ہیلی کاپٹر سے پہنچاتے ہیں اور ہیلی کاپٹر کے لیے مخصوص سہولیات کا ہونا ضروری ہوتا ہے، اس کی جانچ کرتے ہیں۔ اچانک پیدا ہونے والے مسائل کی مطلب کام کے دوران یا جب ہوتا ہے تو اچانک کوئی حادثہ پیش آتا ہے اس کی بھی ہم کو پہلے سے تیاری کرتے ہیں۔ ڈیزائن اینڈ کنسیپٹ بائی عمران بنگلورے۔ For more videos, subscribe my YouTube channel
اقرا اکیڈمی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔